وہ ٹائم جو جاگنے کا ہے، اس ٹائم لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ سحری کے وقت یعنی پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے اور کریم رب فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے عطا کروں، ہے کوئی میری بارگاہ سے جنت کا سوالی میں اسے عطا کروں۔ اچھا عجیب بات ہے، جب گیٹ کھلنے کا وقت آیا تو لوگ دروازہ چھوڑ کے چلے گئے، حالانکہ جب عطا کرنے کا ٹائم ہے تو آپ سو گئے، جاگنے کا وقت آیا تو آپ کی آنکھ لگ گئی۔ یہ غافلانہ مزاج ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نا نفلوں کے لیے سختی نہیں فرماتے تھے، سختی فرائض کے لیے ہوتی ہے، واجبات کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں سحری کا وقت آتا تو حضور میرے حجرے میں آتے، آواز دیتے اور کئی دفعہ مجھے ہلاتے، کہتے بیٹا اٹھو، یہ سحری کا وقت ہے، یہ رب سے رحمت مانگنے کا ٹائم۔ میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب تو صبح جلدی اٹھنا یہ غریب ہونے کی علامت ہے۔ اٹھو، کبھی غور کرو، دیکھو کہ کچھ ایسے بھی رب کے عاجز بندے ہیں جو فجر کی نماز بھی جا کے اس منڈی میں پڑھتے ہیں جہاں سے انہیں امید ہے کہ میرا رب اس کے وسیلے سے رزق عطا کرے گا۔ سویرے اٹھتے ہیں، اٹھا جا سکتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو سحری کا وقت ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ راضی ہوتا ہے۔ کیا کریں، کس طرح قوم کو سمجھائیں، کیا رویہ اختیار کریں۔ میں کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں میرا دل نہیں کرتا بعض باتیں کرنے کو، وہ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو زیادہ ہی آگے چلے گئے، لیکن کبھی کبھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ ابھی تک ہماری قوم اس بات پر بھی تیار نہیں ہو سکی کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت بنائی جائے۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، آپ پڑھتے ہوں گے، لیکن میں اپنا نظریہ عرض کر رہا ہوں کہ اب اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے لیے فقہ کی 4 کتابیں پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ۔ تو جو قوم یعنی بالکل بنیادی اور ضروری بات ہے کہ آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اور میرا خیال ہے یہ بچے کو ویسے ہی آتی ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو با کی پہچان نہ ہو، سین کی پہچان نہ ہو، میم کی پہچان نہ ہو، الف کی اور لام کی پہچان نہ ہو، ہا کی پہچان نہ ہو، اسے ویسے ہی آتی ہو، زبانی یاد ہو گئی ہو، لیکن عادت کس نے بنانی ہے، مزاج کس نے بنانا۔ بالکل بنیادی باتیں بھی اگر ہم ان پر غور نہیں کریں گے تو پھر میرے بھائی بڑے بڑے فلسفوں کا اور بڑی بڑی باتوں کا پیچھے کیا رہ جائے گا۔ تو سحری میں اٹھنا، فجر میں اٹھنا، نماز کا پابند ہونا، بہت پیچھے رہ گئے وہ والدین۔ سننا مجھ سے اور مجھ سے ناراض نہ ہونا جس نے اپنے بچے کو ایم فل تک پڑھا لیا ہے اور ایم ایس سی تک کرا لیا ہے، پر وہ بڑا پیچھے رہ گیا ہے۔ اس نے سارا کچھ تو کرایا ہے پر اپنے بچے کو سجدے کا طریقہ نہیں بتایا، وہ نمازی نہیں بنا سکا، عبادت گزار نہیں بنا سکا، صبح اٹھنے کا سلیقہ نہیں بتا سکا، پیچھے رہ گیا، نقصان میں رہ گیا، کمزور رہ گیا۔ پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، پھر کہتا ہوں، ایک دوست میرے پاس آئے اور کہنے لگے میں نے بڑا ہی زور لگایا میرا بچہ عالم نہیں بنتا، بڑی کوشش کیا۔ میں نے ان سے کہا ضروری نہیں ہے سارے بنے، نئی شریعت کا یہ حکم ہے کہ کل علم سارے حاصل کریں۔ آپ ایسا کریں، عالم نہیں بنتا تو اچھا مسلمان بنا دیں، اس کے اخلاق درست ہونے چاہیے، اس کی عبادات کا معاملہ درست ہونا چاہیے، اسی پر اللہ کی رحمت برس جائے گی۔ اسی طرح کے کچھ ایام پھر اللہ نے رکھے ہیں، جیسے ٹائم رکھا ہے اسی طرح کے ایام رکھے ہیں۔ ان میں سے شب برات بھی ہے، شب قدر بھی ہے، رمضان کی ہر رات بھی ہے، پر کس کے لیے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں جو قدر کرے اس کے لیے ہر شب بھی شب قدر ہے، اور جو قدر نہ کرے ٹھیک ہے وہ پھر شب قدر کی رات بھی سوٹ سیتا رہے، وہ شب قدر کی رات بھی کوئی مال خریدنے جاتا رہے، وہ پھر شب قدر کی رات بھی دیکھے کہ آج کل کون سی چیز بک رہی ہے، کون سی خریدنی ہے، چلتا رہے کام۔ اگر قدر کرے گا تو ہر شب شب قدر ہے، اور اگر قدر نہ کرے تو جتنی مرضی شب قدر گزر جائے۔ یہ تو قدر والوں کے لیے، آپ اس کو سمجھ لیں، اس پر غور کر لیں کہ اللہ نے وقت دیا ہے کہ آ جا رحمت برسے گی، تو شب برات پہ آ جا کرم ہو جائے گا۔ یہ نہیں آیا سویا ہوا ہے، آ جا شب قدر کی رات کرم ہو جائے گا، نہیں آیا سویا ہوا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تیرے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو خاص کر لیا ہے، پر آ تو صحیح نا۔ حدیث سنو مزہ آئے گا، بخاری مسلم میں مشکات میں حدیث موجود ہے۔ نبی پاک فرماتے بندہ گناہ کرتا ہے، بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دینا۔
اور اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا. فرمایا پھر نفس غالب آتا ہے, پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے, پھر عرض کرتا ہے یا رب یا رب یا رب, اللہ میں بھول گیا, میری مدد فرما, مجھے معاف کر دے. تو کریم فرماتے ہیں اللہ پھر فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتا ہے اس کا رب بھی ہے اور یہ بھی پتا ہے اس نے معاف بھی کر دینا, تم گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے. تیسری بار حضور بیان فرماتے ہیں, تیسری بار فرمایا پھر بندے سے غلطی ہو جاتی ہے, وہ پھر بھول جاتا ہے, پھر اللہ کے حضور عرض کرتا ہے یا رب یا رب یا رب. تو فرمایا مالک فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا رب بھی ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ اس نے معاف کر دینا ہے, تم گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے. شارحین حدیث فرماتے ہیں یہ حضور نے جو 3 بار کا ذکر کیا یہ تمثیل کے طور پر ہے. معنی کیا ہے کہ وہ جتنی بار بھی سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ اتنی بار ہی اسے معاف فرما دے. شرط یہ ہے کہ توبہ سچے دل سے کرے, توبہ کے جملے نہ پکارے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور ساری رات شب برات میں مسجدوں سے رونے کی اور چیخنے کی اور تڑپنے کی آواز آئے. تو میں نے بارہا کہا ہے, میں پھر کہتا ہوں کہ اگر تو شب برات کی رات توبہ کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا ہمیں پتا چلے کہ اب معاشرے سے کچھ ملاوٹ ختم ہو گئی ہے, کچھ جھوٹ ختم ہو گیا ہے, کچھ بددیانتی ختم ہو گئی ہے, تو پھر تو پتا چلے رات کچھ لوگوں نے توبہ کی ہے. لیکن یہ کہ ساری رات روتے بھی رہیں تڑپتے بھی رہیں, اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ یا اللہ پچھلے معاف کر دے, آج کے بعد نہیں کروں گا, لیکن پچھلے معاف کرا لیے اور آئندہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا تو توبہ کی شرط ہی نہ پائیں گے. یہ توبہ ہوئی نہ, یہ توبہ کی نہیں گئی. جب تک آپ یہ ارادہ نہیں کرتے کہ اب میں چھوڑ دوں گا, آج کے بعد یہ نہیں کروں گا, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, کریم ہے. پھر 8ویں بات بھی سنیں, شریعت میں مایوسی بہت بڑا گناہ ہے. یعنی ساری رپورٹیں بھی غلط آ جائیں نا, ڈاکٹر نے بول دیا ہے کہ بھئی مشکل ہے آپ کا بچنا, اس وقت بھی یہ امید چھوڑنا ناجائز ہے کہ میں نہیں بچوں گا. اس وقت بھی امید یہی رکھنی چاہیے کہ میرا رب اگر فضل کرے تو فوراً شفا عطا فرما دے. یہ ضروری امر ہے, ضروری. آپ کو ہر کاروبار میں نقصان ہوا ہے, آپ نے جتنی بھی صحیح کی ہے آپ کی آگے نہیں بڑھ سکی, بڑی جد و جہد کی ہے, آگے نہیں آپ جا سکے, آپ کو بار بار پیچھے لوٹنا پڑتا ہے, بار بار آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرا نقصان ہو گیا ہے. لیکن آپ کے لیے یہ سوچنا منع ہے کہ مجھے اب میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا, میں تو بس جی ختم ہو گئی بات, میں تو تھک گیا ہوں یہ کر کر کے. حکم یہ ہے کہ تو خدا کا نام لے کے آگے بڑھ, وہ بڑا کریم ہے, فضل کرے گا اور اتنا رزق دے گا کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. یہ سوچیں شریعت کے اندر ضروری ہے. یعنی علماء کا, فقہاء کا, محدثین کا ایک متفقہ فتویٰ ہے کہ رحمت الہی کی امید رکھنا واجب ہے. یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں گے کہ میرا رب بڑا کریم ہے. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب بھی آپ چل پڑیں گے نا منزل انشاءاللہ آ جائے گی. شرط چلنا ہے, شرط اٹھنا ہے, شرط سفر شروع کرنا ہے. آپ جب چلیں گے تو منزل آ جائے گی, آپ محسوس کریں گے کہ منزل آ گئی. میں یہ تو نہیں کہتا میں نے زندگی میں بڑی محنت کی, لیکن سفر بڑے بڑے لمبے کیے. یہ بھی گزشتہ 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے, ہمیں بلوچستان جانا تھا اور پھر کچھ ایسا معاملہ ہوا, انہوں نے کہا رستہ ٹھیک نہیں ہے, پر ہمیں پہنچنا بھی ہر صورت رات کو حیدرآباد میں تھا, اور سفر وہ فلائٹ جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہوتی, سارا بائی روڈ سفر تھا. تو کچھ تھوڑی سی نا 1-2 دوست نے ہمت دلائی, انہوں نے کہا جی اللہ خیر کرے گا, تو اللہ نے خیر کر دی. وہ چل پڑے اور بڑے بر وقت پہنچ گئے, سارے کام ہو گئے جتنے جتنے منصوبے میں تھے. تھوڑا سا نا ہمارے ہاں نا ہمتیں دلانے کا ماحول بھی ختم ہوتا جاتا ہے. اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں جوانوں کو, بعض بزرگوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی ہمت دلائی جائے, ان سے کہا جائے کچھ بھی نہیں انشاءاللہ خیر ہو جائے. آپ یہ کہتے ہیں اتنی عمر ہو گئی ہے, میں ان کو تسلی دوں. بھائی تسلی کی ضرورت تو ہر وقت رہتی, آپ تسلی دیں, آپ ہمت بنائیں, آپ کہیں, آپ بات کریں, چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. آپ یہ کہیں کہ انشاءاللہ ہو جائے گا, ہو جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ امید خدا کی رحمت کی کبھی چھوٹنے نہ پائے. روایت ایک بڑی منفرد ہے, بڑی حسین ہے. فرمایا کہ قیامت والے دن نہ 2 گناہگار ہوں گے, دونوں کو اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ جاؤ دونوں جہنم میں چلے جاؤ, معاذ اللہ ثم معاذ. ایک دوڑ لگا دے گا, بھاگ گیا دوزخ کی طرف, حکم باری تعالیٰ ہوا چلو دوزخ میں تمہارے اعمال بڑے سیاہ ہیں, اس نے دوڑ لگا دی. دوسرا کیا کرتا ہے, چند قدم اٹھاتا ہے, پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا, پھر چند قدم اٹھاتا ہے, پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا, پھر چند قدم اٹھاتا ہے, پھر پلٹ کے. تو دروازہ آ گیا,
दोज़ख का। अब एक भाग गया है, एक दबे कदमों आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। करीम मालिक ने हुक्म दिया, दोनों को दोबारा वापस लाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने दोनों बंदों को बुला लिया और बुला करके फरमाया, हाँ भाई तू बड़ा दौड़ के गया दोज़ख की तरफ, क्यों गया है? अल्लाह दिलों के हाल जानता है ना, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, दिलों के हाल जानता है, तू क्यों दौड़ के चला गया? तो उस बंदे ने यहां कोई चालाकी नहीं दिखाई, दिल की बात की, क्योंकि रब दिल की बात जानता है। अर्ज की मालिक गुनाहगार हूं, आजिज हूं, खताकार हूं, मुजरिम हूं, पता सारा है सरदार नु की दिया, मन दानम के मन दानम जो हूं उसकी खबर है। मालिक उम्र भर तेरी नहीं मान सका, गलती की, आज दिल में ख्याल आया कि रब का हुक्म आया, चल आज ही मान ले, दौड़ गया हूं, कुर्बान जाएं, आखिरी वक्त है, फैसला दोज़ख का हो गया है। उसने कहा सोचा मैं दौड़ गया, आज तो मानू अपने रब की। करीम इसी बात से राजी हो गया, फरमाया भेज दो इसको जन्नत में। वो चलो आखिर वक्त तक की सही, किसी टाइम ही सही, आखिर में ही सही। तो वो जो धीमे धीमे कदम उठा रहा था, उससे पूछा, भाई अल्लाह जानता है? पूछना ला इल्मी की अलामत, भाई तू बड़े आराम आराम से क्यों जा रहा था? उसने कहा मालिक मेरा यकीन था मेरा रब करीम है, मैं पलट पलट के देखता था कि आवाज आ ही जाएगी, आवाज आ ही जाएगी, आवाज आ ही जाएगी। दोज़ख का दरवाजा आ गया, पर मेरी तेरे करम से उम्मीद नहीं टूटी, और मालिक जब मैं दोज़ख के दरवाजे पर पहुंचा तो आवाज आ ही गई, वो हो गया जिसकी मुझे उम्मीद थी, आवाज करम आई। तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, जो मेरी रहमत की इतनी उम्मीद रखे उसे कोई दोज़ख में फेंका जाता है? ले जाओ इसे भी जन्नत में। दोनों को जन्नत में डाल दिया। तो आखिरी दम तक रहमत से उम्मीद छोड़नी, कोई कुछ भी कह दे, कितना भी कह दे, उसके करम से उम्मीद छोड़नी। एक दरवेश गुजरे हैं हजरत अबुल हसन शेबानी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं जिस शख्स को मैं बड़ा गुनाहगार समझता था ना, और बहुत सारे लोग समझते थे, और वाकई वो ऐसे काम भी करता था, फरमाते हैं फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने तौबा की, और फिर ऐसा वक्त भी आया कि रियासतें करके हमसे आगे निकल गया, और फिर एक शाम ऐसी भी आई कि मैं उससे दुआ कराने पहुंच गया। ये तो अल्लाह ताला की हिकमत है, उसका करम है। कब किसी पर रहमत बरखे तो अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पर रहमत लाजिम कर ली है। ये जो दिन है ना, सारे रहमत के दिन है। ये जितनी रातें हैं ये रहमत वाली हैं, करम वाली हैं, अता वाली। कोशिश फरमाइएगा। फरमाते मैंने खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स अच्छे तरीके से वुजू करे, फिर 2 रखते नमाज पढ़ ले या 4 रखते नमाज पढ़ ले, इखलास के साथ पढ़े, अच्छा वुजू करे, 2 रखते पढ़ ले या 4 पढ़ ले, यानी 2 नफल अदा करे या 4 कर ले, और फिर वो खुलूस के साथ अपने रब से मगफिरत तलब करे, तो अल्लाह उस बंदे की बख्शिश फरमा देगा। ये मैंने सुना है हुजूर से, ये मैंने खुद सुना। मर्ज विसाल में सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु इसको बयान करते हैं। तो रमजान मुबारक के अंदर हमें मौका मिलता है नमाज पढ़ने का, नमाज तरावी का, रात के क़याम का मौका मुयस्सर आता है। एक तो इशा के बाद मौका मिला तरावी पढ़ने के, एक ये कि हमको सहरी में उठना है, और तहज्जुद की वो खास फजीलतें जो आम दिनों में कई दफ़ा मुश्किल होती हैं, वो उठना तो है। अगर थोड़ा सा 10 मिनट पहले उठा जाए, वुजू किया जाए, अच्छे तरीके से कुछ नवाफिल अदा कर लिए जाए, फिर सहरी के मामलात में मशगूल हुआ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रात का क़याम अपने ऊपर लाजिम कर लो। अगरचे ये लाजिम करना ये इस्तेहबाबी हुक्म है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे फर्ज करार नहीं दिया, लेकिन हुजूर शौक दिलाते हैं। फरमाया रात का क़याम, रात का क़याम, सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। और हज़रत मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, ते दर्द मंदानू याद सज्जन दी सुत्तियां भी आन जगावे। फरमाया रात का क़याम, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रात का क़याम अपने ऊपर लाजिम कर लो, इसलिए कि ये रात का क़याम तुमसे पहले नेक लोगों का तरीका है, और ये तुम्हारे लिए कुर्बे खुदाबंदी का बायस है, ये तुम्हें अल्लाह के करीब कर देगा। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये रात का क़याम तुम्हारी बुराइयों को मिटा देगा और ये तुम्हें गुनाहों से रोक लेगा, गोया रब करीम तुम्हें माफ़ी अता फरमाएगा, ये तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा।
یہ برائیوں کو مٹانے والا ہے رات کا قیام، یہ گناہوں سے روکنے والا ہے رات کا قیام، تو نماز کی طرف خاص توجہ کریں۔ اسی طرح کا معاملہ تھوڑا سا ہمیں ذوق کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے۔ اپنے معاملات جو عبادت کے تعلق سے ان کو مضبوط کرے، موبائل بند کیے جائیں، ایک کونا تلاش کیا جائے، کوشش کی جائے تنہائی کرے انسان اپنے مالک کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتلائے ہیں، ان طریقوں کی روشنی میں انسان اکیلا بیٹھے اپنے مالک کے حضور اور خوب اس کی بارگاہ میں نفل پڑھے، تلاوت کرے، استغفار پڑھے، پھر دعائیں مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، امت کے لیے بھی مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنوں کے لیے بھی مانگے، سب کے لیے اللہ کے حضور سے وہ خیر طلب کرے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجمع الزوائد میں، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر نماز کے لیے جایا کرتا تھا، تو میں انفرادی انداز دیکھتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ حضور جب نماز کے لیے چلتے تو چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتے۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روٹین میں چلنے کا انداز ایک کریمانہ تھا، اس سے ہٹ کر حضور مختصر قدم اٹھاتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ میں اس خوبصورت ادا پر توجہ کرتا تو میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، زید تم جانتے ہو میں مختصر قدم کیوں اٹھاتا ہوں؟ حضور دلوں کا حال جانتے ہیں نا۔ تو فرمانے لگے تمہیں خبر ہے میں اختصار کے ساتھ قدم کیوں اٹھاتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم نوازی فرمائیے، بتا دیجئے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ جب تک انسان نماز کی طلب میں رہتا ہے نا، وہ نماز ہی میں رہتا ہے۔ وہ جب نماز کی طلب میں ہوتا ہے تو نماز ہی میں ہوتا ہے۔ تو میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوں، ذرا آہستہ چلتا ہوں، تاکہ جتنا وقت طلب نماز میں ہو وہ نماز ہی میں گزرے۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، محبوب کا ذکر بھی اس سے ملاقات ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے نا نماز کے لیے جانے کا، میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا لمبا ہو جائے، اس میں ذرا وقت ملے تاکہ مالک کے ساتھ میں جڑا رہوں، میرا تعلق مضبوط رہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خاص دلچسپی ہے نماز کے ساتھ، نفل کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، بہقی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے، سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا تو پڑھ، تو جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا رب تیرے اتنے درجے بلند کرتا جائے گا۔ تلاوت قرآن کے ساتھ خاص ذوق، رمضان شریف کے اندر گھروں کے اندر اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ہم دیکھتے تھے جب دیہاتوں میں ہوتے تھے تو گھر کے اندر بڑا ذوق ہوتا تھا قرآن پاک کی تلاوت کا۔ بہن بھائی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے تیرا کون سا سپارہ ہے، تو کہتا تھا میں کیوں بتاؤں، تو بتا تیرا کون سا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شوق ہوتا تھا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں قرآن مجید پڑھتا تھا، اس سے قیامت کے دن بھی کہا جائے گا کہ اب تو پڑھنا، تو وہ جتنی آیات پڑھے گا رب اس کے اتنے درجے بلند کرے گا۔ تو رمضان شریف کے اندر خاص ذوق قرآن مجید کی تلاوت کا۔ پھر اسی طرح کا معاملہ استغفار کے ساتھ، نفل پڑھے جائیں، تلاوت کی جائے، اور پھر استغفار کثرت سے پڑھا جائے، استغفار کثرت سے پڑھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نا محبوب وظیفہ استغفار پڑھنا، اللہ کے حضور توجہ کرنا، توبہ کرنا۔ حضور تو معصوم ہے، نبی پاک تو معصوم عن الخطا ہے، حضور سے تو معاذ اللہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں۔ اور انبیاء کے بارے میں جو کوئی ایسے نظریات رکھے وہ گمراہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرمایا لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بخشش طلب کرو۔ حضور فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضور تو معصوم ہے۔ یہ توبہ کس لیے ہے؟ یہ تعلیم امت کے لیے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ ہماری توجہ دلانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ استغفار درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کی جائے، اپنے رب سے معافی مانگے۔ جب ہم انسان ہیں کچھ غلطیاں نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں، بہت کوشش کے باوجود کچھ چیزوں پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے، ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ رمضان کی ساعتوں میں، صبحوں میں، شاموں میں، سحری میں، افطار میں، تراویح میں، تہجد میں
اگر اللہ کے حضور استغفار کی جائے، اللہ کے حضور استغفار کی جائے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث اتنی زیادہ انسان کو خوشی دیتی ہے اور رب کی رحمت کو بندے کے اتنا قریب کر دیتی، اتنا اللہ کے قریب کر دیتی ہے کہ انسان جھوم اٹھتا ہے۔ کبھی اس حدیث کے جملوں پر غور کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح رب کی رحمت ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور جب حضور اپنی زبان نور سے بیان کرتے ہیں پھر تو یہ لگتا ہے کہ روح کی گہرائیوں تک بات چلی گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ اے مالک، مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک ان لوگوں کے جسموں میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ جب اللہ نے اسے کہا نا کہ تو نکل جا، تو مردود ہے، تو اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک ان کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو میرے قریب محبوب علیہ السلام، مدینے والے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کریم نے فرمایا، سن او ابلیس، اگر تو یہ قسم اٹھاتا ہے کہ تو جب تک ان کے جسموں میں روح ہے انہیں گمراہ کرتا رہے گا، تو پھر مجھے بھی اپنے عزت اور جلال کی قسم، یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا، یہ جب جب مجھ سے بخشش مانگیں گے، جب جب مجھ سے بخشش مانگیں گے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔